بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان مذہب کے نام پہ لڑی جانے والی 200 سالہ صلیبی جنگوں کے بارے میں بات کریں گے۔ انہیں ہم تاریخ میں کروسیڈز کے نام سے جانتے ہیں۔ یروشلم مسلمانوں، یہودیوں اور عیسائیوں کے لیے مقدس شہر ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسلمانوں نے اس شہر کو فتح کیا۔ بنو امیہ کے عہد میں عبد الملک بن مروان نے یہاں پہ ڈوم آف راک تعمیر کروایا اور یہ مسلمانوں کے لیے بہت ہی مقدس عمارت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کی مسجد عمر اور مسجد اقصیٰ کی وجہ سے یہ شہر مسلمانوں کے لیے انتہائی تقدس کا درجہ حاصل کر گیا اور مسلمانوں نے اس پر اپنا کنٹرول قائم رکھا۔ عباسی جب بغداد میں حکومت کر رہے تھے تو اس وقت 11ویں صدی عیسوی میں مسلمان انتشار کا شکار ہو گئے اور اندلس میں بنو امیہ نے اپنی خلافت قائم کر لی اور قاہرہ میں یعنی مصر میں فاطمی خلفاء نے اپنی خلافت قائم کر لی۔ تو اس طرح مسلمانوں کی خلافت کے 3 مراکز بن گئے: بغداد، اسپین اور قاہرہ۔ بیت المقدس اس وقت یعنی 11ویں صدی عیسوی کی ہم بات کر رہے ہیں، تو 11ویں صدی عیسوی میں بیت المقدس فاطمی خلفاء کے پاس تھا اور فاطمی خلیفہ المستعلی اس پر حکومت کر رہا تھا۔ اس دور میں ایک پوپ پیٹر یعنی جسے پطرس کہا جاتا ہے، وہ یروشلم آیا اور اس نے مقدس مقامات کی زیارت کے دوران اس نے مسلمانوں کے سیاسی انتشار کو بڑی گہری نظر سے دیکھا اور اس نے فیصلہ کیا کہ یہ ایک بہترین وقت ہے جب ہم مسلمانوں سے بیت المقدس آزاد کروا سکتے ہیں، یہ شہر ہم مسلمانوں سے لے سکتے ہیں۔ تو وہ واپس چلا گیا اور اس نے جا کے اس وقت کے پوپ اربن سیکنڈ سے ملاقات کی اور اسے کہا کہ ہم مل کر جو ہے وہ مسلمانوں سے یہ شہر حاصل کر سکتے ہیں، واپس چھین سکتے ہیں۔ تو پوپ اربن سیکنڈ نے فرانس کے شہر کلیئر مونٹ میں ایک بہت ہی اہم کانفرنس منعقد کی، جس میں یورپ کے تمام اہم لوگ، مذہبی اور سیاسی لوگ اکٹھے ہوئے اور جس میں پوپ اربن سیکنڈ نے انہیں یہ بات کہی کہ ہمیں اب ہر صورت میں ہر قیمت پر جو ہے وہ مسلمانوں سے یہ یروشلم کا شہر واپس لینا ہے۔ اس نے جنگی جنون پیدا کر دیا اور صلیب کے نام پر مسلمانوں کے خلاف جو ہے وہ مقدس جہاد شروع کرنے کی بات کی۔ تو 13 لاکھ کے قریب مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے یورپ کے اندر یعنی ایک مذہبی جنون پیدا ہو گیا اور یہ سب لوگ جو ہے وہ 1095 میں مسلمانوں سے بیت المقدس کو حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ حملہ آور ہوئے۔ لیکن یہ لشکر چونکہ اس کی کوئی قیادت کوئی نہیں کر رہا تھا باقاعدہ اور یہ صرف ایک مذہبی جنون کی بنیاد پر ایک لشکر تھا، اس لیے یہ حملہ ناکام ہوا۔ اس کے بعد 1096 میں 1096 میں باقاعدہ ایک بہت بڑی فوج عیسائیوں نے تیار کی یورپ میں۔ بوہیمنڈ اور گڈ فرے اس کی قیادت کر رہے تھے۔ گڈ فرے کی قیادت میں یہ 1099 میں 1099 میں یہ بہت بڑا حملہ ہوا اور فاطمی خلفاء بیت المقدس کا دفاع نہ کر سکے اور اس طرح بیت المقدس جو ہے وہ حضرت عمر فاروق کے دور میں جو فتح ہوا تھا وہ 1099 میں عیسائیوں کے قبضے میں چلا گیا۔ بیت المقدس ہی صرف انہوں نے مسلمانوں سے نہیں چھینا، اس کے علاوہ 4 اور بڑی ریاستیں بھی مسلمانوں سے چھن گئیں۔ 4 بڑے علاقے شہر تھے یہ، جس میں مارت النعمان، الرہا، طرابلس اور انطاکیہ۔ یعنی پہلے حملے کے نتیجے میں 5 بڑے شہر مسلمانوں کے ہاتھ سے گئے: بیت المقدس، مارت النعمان، الرہا، انطاکیہ اور طرابلس۔ تو یہ شہر مسلمانوں سے چھن گئے۔ ان اپنے علاقوں کو واپس لینے کی پہلی سنجیدہ کوشش عماد الدین زنگی نے کی، جو شام کا حکمران تھا، اور اس نے مسلسل جدوجہد کے بعد مارت النعمان اور الرہا کے علاقے عیسائیوں سے واپس لے لیے اور عیسائیوں نے بھی اس کے بدلے میں مسلمانوں پر پھر دوبارہ ایک حملہ کیا اور دمشق کو مسلمانوں سے چھیننے کی کوشش کی، لیکن عماد الدین زنگی کے بیٹے نور الدین زنگی نے بھرپور دفاع کیا اور اس پورے علاقے سے عیسائیوں کو باہر نکال دیا۔
لیکن بیت المقدس تو ابھی بھی عیسائیوں ہی کے پاس تھا. تو صلاح الدین ایوبی، جس کا اصل نام یوسف بن ایوب تھا، 1138 میں تکریت میں پیدا ہوا، اور اس کا زیادہ وقت جو ہے وہ دمشق میں ہی گزرا، اور یہی باتیں سنتے ہی گزرا کہ مسلمان جو ہے وہ اپنا قبلہ اول بیت المقدس عیسائیوں سے آزاد کروائیں گے. تو جب اس کے ہاتھ میں حکومت آ گئی صلاح الدین ایوبی کے، تو اس نے مسلمانوں کے لیے بیت المقدس کو دوبارہ حاصل کرنے کی جدوجہد شروع کی. اس نے پوری فوجی تربیت اپنے فوجیوں کو دی. بھرپور جنگی تیاریوں کے بعد اس نے 1187 میں ایک بہت بڑا عیسائیوں پر حملہ کیا. اسے ہم حطین کی وار کہتے ہیں. تو حطین کے میدان میں یہ بہت بڑی جنگ ہوئی، جس میں صلاح الدین ایوبی فاتح رہا، اور 88 ایئرز کے بعد بیت المقدس کو دوبارہ مسلمانوں کے لیے اس نے حاصل کر لیا. تو یعنی گڈ فرے نے جو 1099 میں بیت المقدس مسلمانوں سے چھینا تھا، 1187 میں صلاح الدین ایوبی نے یہ مقدس شہر مسلمانوں کے لیے اس کو واپس حاصل کر لیا. اس کے بعد بھی عیسائی جو ہے وہ یہ سنتے ہی کہ یورپ میں تو یہ سنتے ہی کوہرام مچ گیا کہ مسلمانوں نے دوبارہ بیت المقدس حاصل کر لیا ہے. تو پوپ اربن تھرڈ تھا اس وقت، اس کو تو ہارٹ اٹیک ہو گیا. اور اس کے بعد جو 3 بڑی یورپ کی طاقتیں تھیں، انگلینڈ تھا، فرانس اور جرمنی، ان کے حکمران اکٹھے ہوئے، ان کے آپس کے اختلافات تھے انہوں نے بھلا دیے، اور مسلمانوں سے بیت المقدس واپس لینے کا انہوں نے عہد کیا. انگلینڈ کا بادشاہ رچرڈ شیر دل، اور فرانس کا بادشاہ فلپ اگسٹس، اور جرمنی کا فریڈرک باربروسا، یہ اپنی اپنی فوجوں کو لے کر نکلے. جرمنی کا بادشاہ فریڈرک باربروسا تو بیت المقدس پہنچ ہی نہ سکا، راستے میں ہی جو ہے وہ ایک دریا کو عبور کرتے ہوئے وہ ڈوب گیا. اور یہ دونوں پہنچے، رچرڈ شیردل اور فریڈرک باربروسا پہنچے، اور انہوں نے آتے ہی مسلمانوں کا بہت ہی اہم شہر عکا فتح کر لیا. صلاح الدین ایوبی کا چونکہ سارا اس کی توجہ کا مرکز جو تھا وہ بیت المقدس تھا، اس لیے وہ دفاع نہ کر سکا، اور عکا جیسا عظیم شہر عیسائیوں کے قبضے میں چلا گیا. اس کے بعد عیسائی مسلسل حملہ کرتے رہے، اور عکا سے یافا تک کا علاقہ انہوں نے فتح کر لیا، لیکن بیت المقدس ابھی وہ فتح نہ کر سکے. ان کی بھرپور کاوشوں کے باوجود صلاح الدین ایوبی کا دفاع بہت مضبوط رہا. آخر رچرڈ شیر دل مجبور ہو گیا، اور اس نے صلاح الدین ایوبی سے کہا کہ آپ میرے ساتھ کوئی معاہدہ کر لیں تاکہ میری بھی باعزت واپسی کا کوئی رستہ نکل آئے. اور تو صلاح الدین ایوبی اور رچرڈ شیر دل کے درمیان پھر ایک ایگریمنٹ ہوا، جس کے نتیجے میں بیت المقدس پہ مسلمانوں کا حق تسلیم کر لیا رچرڈ نے، اور عکا سے یافا تک کا علاقہ جو اس نے مسلمانوں سے چھین لیا تھا، اس پر جو ہے وہ عیسائیوں کا یعنی رچرڈ شیردل کا قبضہ صلاح الدین ایوبی نے قبول کر لیا. اور تیسری شرط کے مطابق عیسائیوں کو بیت المقدس میں آ کر زیارات مقدسہ کی اجازت مل گئی. تو اس کے بعد رچرڈ شیردل جو ہے وہ بیت المقدس کو فتح کرنے کا خواب دل میں لیے ہی جو ہے وہ واپس یورپ کی طرف چلا گیا. اس معاہدے کے بعد بھی عیسائی مسلسل جو ہے وہ کوشش کرتے رہے کہ ہم اس شہر کو حاصل کر لیں. 1129 میں انہوں نے ایک دفعہ پھر 1229 میں انہوں نے ایک بار پھر جو ہے وہ ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ بیت المقدس کو حاصل کرنے کی کوشش کی. اس وقت ملک الکامل حکومت کر رہا تھا، وہ شکست کھا گیا، اور اس نے ایک معاہدے کے ذریعے 1229 میں بیت المقدس ایک دفعہ پھر عیسائیوں کو دے دیا. اس طرح 1229 میں بیت المقدس پھر عیسائیوں کے پاس چلا گیا، لیکن صرف 15 سال ایسا رہا. 15 سال کے بعد ترک مسلمانوں کا نوجوانوں کا ایک بہت بڑا لشکر جو ہے وہ بنا. حالانکہ ان کا کوئی قائد بھی نہیں تھا، لیکن وہ ایک مذہبی جو ہے وہ ایک جنون کی کیفیت میں وہ بھی آئے، اور انہوں نے یہاں پہ بہت بڑا حملہ کیا. اس دفعہ عیسائی مقابلہ نہ کر سکے، اور 1244 میں صرف یعنی 15 سال کے بعد ایک بار پھر مسلمانوں نے بیت المقدس حاصل کر لیا. تو 1244 کے بعد پھر یہ 1917 تک پھر مسلمانوں ہی کے پاس رہا. اس بیت المقدس کو حاصل کرنے کے بعد ابھی مسلمانوں کے
تین بڑے شہر عیسائیوں کے قبضے میں تھے، تین بڑے شہر عیسائیوں کے قبضے میں تھے۔ ان میں سب سے پہلے سلطان رکن الدین بیبرس، سلطان رکن الدین بیبرس نے 1268 میں 1268 میں حملہ کر کے عیسائیوں سے بہت اہم شہر مسلمانوں کا انطاکیہ واپس لے لیا۔ تو انطاکیہ بہت بڑا اور اہم شہر تھا جو مسلمانوں نے عیسائیوں سے واپس لے لیا۔ اس کے بعد سلطان کلاؤن جب مصر کا حاکم بنا تو اس نے جو ہے وہ 1289 میں ایک بہت بڑی جو ہے وہ فتح حاصل کی۔ وہ اس کی فتح جو تھی وہ تھی طرابلس کی فتح۔ تو اس طرح طرابلس بھی فتح ہو گیا، اور صرف ایک شہر عکا جو عیسائیوں کے نزدیک بہت ہی اب ایک اہم شہر بن چکا تھا، اور ان کی پوری توجہ، پورا ان کا دفاع اسی شہر کے لیے تھا، اور انہوں نے اپنی پوری فوجی طاقت جہاں پہ لگائی ہوئی تھی کیونکہ باقی تمام شہر مسلمان حاصل کر چکے تھے۔ تو سلطان کلاؤن کا بیٹا ملک الاشرف 1291 میں ایک بہت اہم جو ہے وہ جذبہ لے کر، بہت بڑی فوج لے کر نکلا، اور 1291 میں اس نے ایک اہم جنگ میں عکا کا شہر بھی عیسائیوں سے واپس حاصل کر لیا۔ اس طرح 1095 سے لے کر 1291 تک یہ جو سلسلہ، ایک طویل سلسلہ جنگوں کا شروع ہوا، تقریباً 200 سال کا یہ عرصہ بنتا ہے۔ اس میں مسلمانوں سے جو علاقے عیسائیوں نے چھینے تھے وہ 200 سال کے اندر اندر وہ علاقے سارے مسلمانوں نے واپس حاصل کر لیے۔ یعنی 1291 تک عیسائیوں کے پاس اب پورا خطہ فلسطین میں کوئی ایک اینٹ بھی نہیں تھی جو ان کے پاس ہو، سارے علاقے مسلمانوں نے اپنے واپس لے لیے تھے۔ اس کے بعد یہ بیت المقدس مسلمانوں ہی کے پاس رہا۔ 1917 میں فرسٹ ورلڈ وار کے نتیجہ میں یہ مسلمانوں کے ہاتھ سے چھن گیا، اور عثمانی سلاطین اس کی حفاظت نہ کر سکے تو یہ برطانیہ کے قبضے میں چلا گیا۔ پھر اعلان بلفور کے نتیجہ میں عیسائیوں نے یہودیوں کے لیے یہاں پہ ایک الگ وطن قائم کرنے کا عہد کیا اور یہودیوں کو سپورٹ کیا۔ تو 1948 میں یہاں پہ اسرائیل کے نام سے ایک الگ ریاست یہودیوں کی وجود میں آ گئی۔ تو آج ہم نے کروسیڈز پہ بات کی، جو مذہبی جنگیں تھیں اور تقریباً 200 سال تک جاری رہیں۔ پہلی جنگ کے نتیجے میں جو مسلمانوں سے شہر چھنے تھے بیت المقدس سمیت، وہ مسلمانوں نے 200 سال کے اندر اندر تمام اپنے شہر واپس لے لیے۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو آج کی یہ معلوماتی گفتگو پسند آئی ہوگی۔ تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کومنٹس دیجیے۔ بہت شکریہ۔